السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ پروردگار نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، پر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، یعنی ان کی زندگی کی کیفیت کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ محرم کا یہ شروع عشرہ ہے، جس میں عام طور پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہر اسٹیج پر کیا جاتا ہے۔ خطبہ، ممبر و محراب پر ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں بھی مختلف چیزیں کہی جاتی ہیں اور ضبط تحریر میں لائی جاتی ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ شہادت حسین ہی پر ماتم کیوں؟ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان سے زیادہ فضیلت والی کوئی شخصیت شہادت کا جام نہیں پیا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد محترم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں منسوب تھیں، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری ہجری میں یعنی ہجرت کے تیسرے سال احد کی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے، جن کو آپ نے سید الشہداء کہا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 69 صحابہ، اور اس سے پہلے بدر کی جنگ میں 14 صحابہ کرام، اور 4 ہجری میں یا 5 ہجری میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے بیر معونہ پر 70 صحابہ کرام، جن کو قرہ کہا جاتا تھا، حفاظ تھے، جس قدر قرآن اس وقت نازل ہوا تھا سب کے وہ حافظ تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ شہداء کی جو پوری لسٹ ہے، شہداء کا ایک گروپ ہے، کسی کی شہادت پر جب ماتم نہیں تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کیوں؟ کیا سن 2 ہجری 17 رمضان بدر کی جنگ میں جو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی شہادت کا اہتمام کیا جائے؟ کیا جان اور مال اور عزت کی حفاظت میں، دین کی حفاظت میں 70 صحابہ کرام سن 3 ہجری میں احد کے میدان میں، کوہ احد کے دامن میں جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، وہ اس لائق نہیں ہیں؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے تھے، حسنین کے دادا ہوتے تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب دیا، کیا ان کی شہادت پر کوئی ماتم ہونی چاہیے؟ اگر اہتمام کے لائق ہے تو، یا نہیں ہونی چاہیے؟ بیر معونہ پر دھوکہ سے ارینا اور اکل کے لوگ لے جا کر کے تیروں سے بھون ڈالا 70 صحابہ کرام کو۔ کیا ان کی شہادت ناحق تھی، حق کی راہ میں نہیں تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ تھے، جن کی فضیلت سے کتابیں بھری پڑی ہیں، جس راستے سے عمر چلتے تھے شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کے محراب میں امامت کرتے ہوئے شہید کیے گئے، ان کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں ہونی چاہیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت لوگ بیان کرتے ہیں، اور ہے ان کی فضیلت بہت، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی منسوب کی آپ کے داماد تھے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں منسوب تھیں، وہ شہید کیے گئے اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے مدینہ شہر کے اندر حرم مدینہ میں، اور آج کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے۔ سن 40 ہجری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، 49 ہجری میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، کوئی ماتم، کہیں کوئی تذکرہ نہیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی، اتنا واویلا کیوں ہے؟ ذرا دیکھیے، کسی کی شہادت پر، کسی کی وفات پر، موت پر اگر کوئی غمگین رہنا چاہتا ہے، غم کا اظہار کرنا چاہتا ہے، سوگ منانا چاہتا ہے، تو اسلام نے 3 دن کی گنجائش نکالی ہے بس۔ ذرا دیکھیے، اس تعلق سے حدیث بخاری مسلم کے اندر ہے، اس حدیث کو پہلے میں پڑھ دیتا ہوں۔ لا يحد على میت یعنی احد فوق 3 اے فوق 3 لیال، کوئی بھی شخص کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتا، الا امرات تحد، پر ایک خاتون وہ سوگ کرے گی، سوگ منائے گی، علی زوجها، اپنے خاوند پر، 4 اشہر و 10، 4 مہینہ 10 دن، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، اور رنگین کپڑا، رنگا ہوا کپڑا وہ نہیں پہنے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو اجازت دی ہے کہ اس کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو پھر وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ میں رہ سکتی ہے، اور وہ بھی سینہ کوبی نہیں، بال نہیں نوچے گی، رخسار نہیں نوچے گی، کالا کپڑا نہیں پہنے گی، کالے کپڑے کی پٹی پیشانی پر نہیں باندھے گی، گھر پر کالا جھنڈا نہیں لہرائے گا، گوشت کھانے سے نہیں رکے گی، کبھی ضرورت پڑ جائے کہیں آنے جانے کی اشد ضرورت ہو تو وہاں گنجائش بھی نکالی ہے بہت سارے علماء نے۔ یہ سارے شروط اور قیود ہیں اس سوگ منانے کے، یہ نہیں کہ وہ واویلا مچائے گی، ہائے ہپ کرے گی، اور سینہ کوبی کرے گی، بال نوچے گی، رخسار نوچے گی، اپنے اوپر بد دعا کرے گی، نہیں، سوگ منانے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ سرما نہیں لگائے گی، زیب و زینت نہیں کرے گی، منقش کپڑا نہیں پہنے گی، خوشیوں کی محفل میں شرکت نہیں کرے گی، جبکہ یہ متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ایسی جگہوں پر جا سکتے ہیں، ضرورت پڑ جائے گی، خوشبو نہیں لگائے گی۔ یہ سارے طریقے ہیں اس کے سوگ منانے کے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو جب 3 دن سے زیادہ کسی کی وفات پر سوگ منانا جائز نہیں ہے، اور اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی ہوتی تو ان کے لیے بھی 4 مہینہ 10 دن ہی اس کی گنجائش تھی، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی رملہ بنت ابی سفیان، ان کو ام حبیبہ بھی کہتے ہیں، ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا شام میں، سفیان بن حرب الاموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے تیسرے دن خوشبو منگایا، اس کو لگایا، کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں کہ میں اپنے آپ کو مزین کروں اور خوشبو لگاؤں، لیکن یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہمارے والد کا انتقال ہوا تھا، آج 3 دن گزر چکا ہے، تو میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جان لیجئے کہ میں سوگ میں نہیں ہوں۔ یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کتنے سال گزر گئے ہیں؟ ہم اب 48 میں، اس وقت ہم 1448 میں داخل ہو چکے ہیں، 1448 میں داخل ہو چکے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی ہے۔ کتنے سال گزر گئے تصور کیجیے۔ اس کے باوجود ہم ماتم مناتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، اور سوگ کا وہ طریقہ بھی اپناتے ہیں جو اسلامی طریقہ نہیں ہے، وہ غیر اسلامی ہے۔ آگ زنی، آگ پر کودنا،
زنجیر چلانا یعنی زنجیر زنی، اور بچوں کو چھری سے قینچی سے ان کے سر پہ زخم لگانا، خون گرانا، چھری چلانا، آگ پہ دوڑنا، ڈھول پیٹنا، ناچنا گانا، مرچل جھلنا، اور اسی طریقے سے تعزیہ بنانا، اس کے سامنے منت و سماجت کرنا، یہ سب چیزیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اور شہادت کے نام پر سب جو ہو رہا ہے سب غیر اسلامی ہے، ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب اتنے لوگ شہید ہوئے اسلام میں اور کسی کی شہادت پر جب اتنا واویلا نہیں ہے، تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ واویلا کیوں مچایا جا رہا ہے؟ اس کی صرف واحد وجہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو امت کے اندر امت جو دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، شیعہ اور سنی، اسی اختلاف کو ہوا دینے کے لیے سب کیا جا رہا ہے تاکہ شیعہ اور سنی متحد نہ ہو سکیں، اور دونوں الگ الگ ہیں اور انہی کو الگ رکھا جائے اور اسی اختلاف کو ہوا دی جائے، اس خاطر یہ سب کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم شیعہ جن کو آج کل روافظ آپ کہہ سکتے ہیں، ان میں اور اہل سنہ میں کوئی تطابق نہیں ہے، ان کا الگ ایک دین ہے، ان کا دین اسلام کا ہے، ان کو یہ کہنا کو دین اسلام پر ہے پھر اعتراض تمام کرنا، وہ سب بیجا چیزیں ہیں۔ وہ قرآن کو مانتے ہوں تب آپ کہیے کہ قرآن کی فلاں آیت میں یہ ہے، وہ حدیث کو مانتے ہوں تب کہیے فلاں حدیث میں آپ کے خلاف کرتے ہیں، وہ صحابہ کو مانتے ہوں تب آپ کہیے کہ منہج صحابہ یہ ہے، آپ ایسا کرتے ہیں۔ جب ان کے ہاں قرآن محرف ہے، احادیث رسول روایت کرنے والے سب کفار ہیں، اور اسی طریقے سے صحابہ دین اسلام سے ہٹ گئے تھے، یہاں تک کہ شیخین یا ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں کافر و منافق سمجھے جاتے ہیں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن کو نہیں مانتے، احادیث کو نہیں مانتے، منہج صحابہ کو نہیں مانتے، تو پھر ان کو مسلمان سمجھ کر کے سب اعتراض بیجا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض تو اس پر ہوتا ہے جو مسلمان ہو، دائرہ اسلام میں ہو، تب اسے کہا جاتا ہے بھائی قرآن کی فلاں آیت میں ایسا آپ نے ایسا کر دیا، حدیث میں فلاں جگہ یہ بات ہے آپ نے ایسا کر دیا، اور صحابہ ایسا کرتے تھے آپ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ تو ان سب چیزوں سے دور ہیں، سے ہٹے ہوئے ہیں، پھر ان پر اعتراض کا مسئلہ کیا؟ تو جس دین پر بروقت ہیں اس پر رہتے ہوئے تو کبھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی یا شیعہ سنی کوئی متحد ہو سکتے ہیں، یہ تو ناممکن ہے، الا یہ کہ وہ تائب ہوں اور کتاب و سنت کی طرف آئیں اور اپنے بنائے ہوئے دین سے توبہ کریں، تب کہیں کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ کہنا صرف یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ بات کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑھ گیا کہ نبی کے نواسے ہیں، لیکن حسین کے نانا ہی نے کہا ہے کیا؟ روایت میں نے پڑھ دی ہے، لا یحد علی میت فوق ثلاث، کوئی کسی میت کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منائے گا۔ تو جب حسین کو مانتے ہیں تو حسین کے نانا کی تو مانیے، لیکن حقیقت ہے یہ کہ قوم کسی کی نہیں مانتی ہے، یہ قوم ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر لعن طعن کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، جن کے بارے میں ان کے گمان کے اعتبار سے ان کے پہلے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے خیر هذه الامة بعد نبیها، ان خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر و عمر، اس امت کے نبی کے بعد سب سے بہتر لوگ ابو بکر و عمر ہیں۔ کوفہ کی جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کہتے تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو کیوں نہیں لیتے ہیں لوگ؟ کہاں لیتے ہیں؟ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نہ یہ قرآن کو مانتے، نہ حدیث کو مانتے، عام صحابہ کو بھی نہیں مانتے، نہ ہی اپنے امام علی رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے۔ ہم بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مانتے ہیں، وہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہاں چوتھے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، سچے پکے مومن ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے معتقد ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے ہمیں محبت ہے۔ یہ واویلا مچانے والے جو نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہج پر ہیں اور نہ ہی ان کی باتوں کو لیتے ہیں، اور خود حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی جس دین اور جس عقیدہ و منہج پر تھے اس سے کوسوں یہ لوگ دور ہیں، لہذا وہ یوں ہی ان کا نام لیتے ہیں۔ تو یہاں ایک روایت یہ بخاری کے اندر 313 نمبر پر اور صحیح مسلم کے اندر 1491 پر موجود ہے، یہ جو
میں نے حدیث پڑھی ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ گنجائش نہیں صوم منانے کی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں ذرا دیکھیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بلکہ حسنین کہہ لیجئے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں ذرا دیکھیے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنتی ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، وہ اس کے محتاج ہی نہیں ہے کہ ان کے نام پر آپ خون بہائیں، آگ جلائیں، آگ پر دوڑیں اور سبیل قائم کریں اور یوں ہی اول پول طریقے سے مال ضائع کریں، خرچ کریں، وقت ضائع کریں، اور خواتین جھومیں اور ناچیں اور گائیں، ڈھول بجائیں، تاشا بجائیں، یہ سب تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہوتے بھی تو اپنے نام پر پسند نہیں کرتے۔ تو حسنین تو یہ جنتی لوگ ہیں، حسنین جنت والوں میں سے ہیں، ان کے لیے ان کی ہم تعریف کریں یا نہ کریں، اللہ رب العالمین نے ان کو جنت نصیب فرمائی، یہاں تک کہ کہا کہ جنت کے جوانوں میں سے۔ یہ حدیث کہاں ہے ذرا دیکھ لیجئے، یہ سنن ترمذی کی روایت، باب مناقب الحسن والحسین علیہ السلام 4136۔ یہاں جو بات کہنے کی ہے، سنن ابن ماجہ میں یہی روایت موجود ہے، مقدمہ کے اندر ذکر کی ہے، نمبر ہے ذرا دیکھیے، نمبر ہے 123۔ محدث اثر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کی روایت کو بھی صحیح کہا ہے، اس کو بھی صحیح کہا ہے۔ کیا ہے؟ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، یعنی حسن اور حسین جنت کے جوانوں میں سے ہیں، پر ان دونوں کے باپ ان دونوں سے بہتر ہیں۔ تو جو حسن اور حسین دونوں سے بہتر ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تو کہیں جانا ماتم ہونا چاہیے، اگر فضیلت کو دیکھ کر کے ماتم منائے تو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے تھے، خود وہ ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ دونوں شہداء یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، وہاں بھی ماتم نہیں۔ ان سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، کوئی ماتم نہیں۔ ان سے پہلے 70 صحابہ کرام احد میں شہید کیے گئے، 70 صحابہ کرام بیر مونا پہ شہید کیے گئے، 14 صحابہ کرام بدر میں شہید کیے گئے، کوئی ماتم نہیں۔ تو خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حسنین سے بہتر ہیں، وہ ابوہما خیر منہما، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن حسین سے بہتر ہیں، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں ہے؟ یہ ماتم منانے والوں سے کوئی پوچھے سنجیدگی سے، اور ماتم کس پر منائیں گے؟ اس سال کی کوئی تاریخ ایسی ہے، بدایہ نہایہ اٹھا کر کے دیکھیے، تاریخ کے اعتبار سے جو حوادثات کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے کوٹ کیا ہے، آپ کوئی دن نہیں پائیں گے کوئی خلیفہ نہ انتقال کیا ہو، مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہ انتقال کیا ہو، کسی عالم کا نہ انتقال ہوا ہو، کسی مفسر کا انتقال نہ ہو، کسی بڑے فقیہ کا انتقال نہ ہوا ہو، کسی قاری اور فاضل کا انتقال نہ ہوا ہو، تو کسی کی شہادت کسی انتقال پر اگر آپ سوگ منائیں تو ہر دن سوگ کا ہونا چاہیے۔ پھر تو دیکھیے، تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ چونکہ 3 دن سے زیادہ کسی کے مر جانے کے بعد سوگ منانا جائز نہیں ہے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا نے کہا ہے کہ درست نہیں ہے، تو اب اگر حسین سے محبت ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا سے محبت، ان کی باتوں سے محبت ہونی چاہیے کہ ہمیں سوگ نہیں منانا چاہیے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کتنے دن گزر گئے ہیں۔ اس وقت ہم 1448 میں زندہ ہیں، اور 61 ہجری میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے، وابوہما خیر منہما 4780 کے اندر موجود ہے، اور ابو عبداللہ حاکم نسابوری نے اس پر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے۔ بہرحال حدیث صحیح، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحیح و ضعیف الجامع صغیر صفحہ یعنی نمبر
47 پر بھی یہ موجود ہے، جہاں محدث اثر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس پر کلام کیا ہے، یعنی اس پر گفتگو کی، تائید کی ہے، صحت کی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ شہادت حسین پر ماتم نہ منائیں، کیونکہ ان کے انتقال کے کتنے دن گزر چکے ہیں، 3 دن سے زیادہ ہو چکے، اس میں کوئی شک نہیں، اسے ہر کوئی جانتا ہے۔ اور وہ ماتم بھی جو آج کل مناتے ہیں لوگ، اس کی تو ایک دن بھی گنجائش نہیں ہے۔ سوگ میں رہنے ماتم منانے کا مطلب کیا ہے اسلام میں؟ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ أَوْ لِفِرَاقِكَ مَحْزُونٌ یا ابراہیم، دل غمگین ہو، آنکھیں اشکبار ہوں، یہی سوگ ہے خلاص۔ دل سے انسان غمگین ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، کسی کے مرنے پر دکھ کا اظہار ایسے ہی کیا جا سکتا ہے۔ بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حزن کا تذکرہ کیا اور آنکھوں سے آنسو آپ کے جاری تھے جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، یا زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بچے یا بچی کا انتقال ہوا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوگ کا طریقہ ہے۔ اور باقی سینہ کوبی کرنا، رخسار پہ چانٹے مارنا اور گریبان چاک کرنا، بال نوچنا اور کالا کپڑا پہننا، کالا پٹی باندھنا اور چارپائی الٹ کر بیٹھنا، الٹ کر اس پر سونا اور بہتر بستر نہ بچھانا شروع و شرح میں محرم کے، اور گوشت نہیں کھانا، مارکیٹ گوشت کی پورے طور پر بند کر دینا، شادی بیاہ کو حرام سمجھنا، یہ سب اسلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کی طرف آئیں اور حقیقت کو سمجھیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کیوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔